بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حیرت انگیز فتح، سچ سچ لڑائی جیت لی گئی، صلیبی کیمپ کی دھجیاں اڑ گئی۔ عکا کے بشپ جو مقدس صلیب کو اٹھائے ہوئے تھے قتل ہو گئے، اور پیاسے سوار بھاگ نکلے۔ جو بھاگ نہ سکے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ قیدیوں میں عیسائی بادشاہ، اس کا بھائی ریگنالڈ جو زیلٹن اور بہت سے دوسرے ممتاز نواب بھی تھے۔ ریمانڈ البتہ بھاگ نکلا اور اس وقت تک بھاگتا رہا جب تک نہ پہنچ گیا۔ سیڈان اور ابلین کے نواب بھی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے علاوہ فلسطین کے تمام بڑے سردار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں نے باندھ لیے، اور حالت یہ ہوئی کہ ایک ایک مسلمان 30 عیسائی جوان مردوں کو رسی سے باندھے ہوئے اسلامی کیمپ کی طرف گھسیٹتا لے جاتا دیکھا گیا۔ جو لوگ مارے گئے ان کی لاشیں بے شمار تھیں۔ ہر طرف انسانی اعضاء کٹ کٹ کر ڈھیروں کے ڈھیر پڑے تھے۔ انہی کے کٹے ہوئے اعضاء اور لاشوں میں ہزاروں چھوٹی چھوٹی صلیبیں لڑنے والوں کی حماقت پر نوحہ کر رہی تھیں۔ قیدیوں کا معائنہ۔ جنگ جیت لینے کے بعد بہادر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے شاہی خیمے نصب کرنے کا حکم دیا۔ خیمہ نصب ہو چکا تو اس کے ملاحظہ کے لیے قیدی پیش کیے گئے۔ سب سے پہلے شاہ یروشلم اور ریگنالڈ حضور سلطانی میں پیش ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو اپنے پہلو میں جگہ دی اور اسے اپنے ہاتھ سے برف والا پانی پلایا۔ ساتھ ہی وہ بدماش ریگنالڈ بھی کھڑا تھا جس نے سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو نعوذ باللہ منہدم کرنے کے لیے حجاز پر حملہ کیا تھا۔ شاہ یروشلم نے پانی کا آدھا گلاس اس کی طرف بھی بڑھایا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ زور سے چلایا اور مترجم کے ذریعے سے شاہ یروشلم سے کہا، آپ کو پانی کا یہ گلاس میں نے دیا تھا، آپ نے بلا اجازت اس مردود کو کیوں دیا؟ اس مردود نے میرے سرکار، میرے آقا نہیں، ساری کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کو گرانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کئی دفعہ حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا، ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون کیا۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ اسے اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا، سو میرے رب نے میری قسم پوری کر دی۔ یہ کہا اور ریگنالڈ کے ناپاک سر پر زور سے تلوار ماری اور ریگنالڈ واصل جہنم ہوا۔ شاہ یروشلم ریگنالڈ کے اس انجام سے لرز اٹھا، اس کی آنکھوں میں موت کی تصویر پھر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے یہ دیکھ کر اسے اطمینان دلایا کہ بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اس نے تو جرم ہی ایسا کیا تھا کہ اسے بخشا نہیں جا سکتا تھا۔ جو ہوا سو ہوا، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شاہ یروشلم اور دوسرے ممتاز قیدی دمشق بھیج دیے گئے۔ یہ میدان جنگ جہاں لڑی گئی، 1 سال تک اپنے دامن سے خون کے وہ دھبے نہ دھو سکا جو عیسائیوں کی حماقت سے اس پر پڑے تھے۔ کہا جاتا ہے یہ وہی پہاڑی ہے جہاں سے مسیح نے صلح و آتشی کی آواز بلند کی تھی۔ خدا کی قدرت دیکھیے، اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا بھر کو یہ عملی پیغام دیا کہ تلوار جس کے پاس ہے وہی امن میں رہ سکتا ہے۔ جس کے بازو تلوار نہیں اٹھا سکتے وہ کبھی بھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ غلام رہے گا اور غلام کی ہی موت مرے گا، اور لعنت ہے ان پر جو آزادی کی موت پر غلامی کی زندگی کو ترجیح دیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا عیسائی۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔